بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 سالہ انیلا کو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا کہ بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے، اور والدین بتاتے بھی کیسے۔ والدین ایسی باتیں بچوں سے کرنا خلاف شریعت اور خلاف تہذیب سمجھتے تھے۔ انیلا کی ماں گھر کا سودا سلف اکثر اسی سے منگواتی۔ کریانے والا 40 سالہ انور نے ایک دن دوپہر کو جب کوئی گاہک نہیں تھا تو انیلا کے ہاتھ پر چاکلیٹ رکھ دی۔ انیلا خوشی سے نہال چاکلیٹ کا ریپر کھولنے لگی تو انور اس کے رانوں کے درمیان ہاتھ پھیرنے لگا۔ انور چاچا یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹا جیسے تمہیں چاکلیٹ مزے کی لگتی ہے ویسے مجھے یہ اچھا لگتا ہے۔ یہ انیلا کا پہلا بیڈ ٹچ تھا۔ وہ بچی تھی، ابھی اسے ان باتوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ واپسی پر اپنی دادی کی ٹانگوں پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ دادی سے پوچھنے لگی کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ یہ اس کی معصومیت کی انتہا تھی۔ کچھ ہفتے بعد انیلا کے سوتے میں آنکھ کھلی تو اس کا چاچا جو مزدوری کے لیے گاؤں سے کراچی آیا ہوا تھا اس کی چھاتی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ چاچا یہ کیا کر رہے ہو؟ چاچا نے بھی چاکلیٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بیٹا کچھ نہیں، بس تمہیں پیار کر رہا ہوں۔ یہ انیلا کا دوسرا بیڈ ٹچ تھا۔ ایک دن انیلا کی ماں نے اسے پڑوس میں جمیلہ خالہ کے گھر 100 روپے ادھار لینے بھیجا۔ جمیلہ خالہ جمعہ بازار گئی ہوئی تھی تو اس کے شوہر نے اسے اندر بلا لیا۔ اس کا شوہر اس کے کولے دبانے لگا۔ خالو یہ کیوں دبا رہے ہو؟ خالو نے بھی چاکلیٹ اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ بیٹا یہ دبانے کے لیے تو ہوتے ہیں۔ یہ انیلا کا تیسرا بیڈ ٹچ تھا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی بلکہ آگے جا کر انیلا کی بربادی پر ختم ہوتی ہے، اور ایسی کئی کہانیاں ہم اخبارات میڈیا میں آئے دن پڑھتے سنتے رہتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی ہم اپنے بچوں کو بیڈ ٹچ کی آگاہی دینا غیر شرعی اور غیر اخلاقی سمجھتے ہیں، حالانکہ اس وقت یہ انتہائی ضروری ہو چکا ہے۔ آگاہی کیا ہے؟ بس اتنا کہ بیٹا کوئی تمہارے اوپر سینے میں ہاتھ لگائے یا پیچھے کولوں میں یا پھر دونوں ٹانگوں کے درمیان، اور وہ ہاتھ کوئی باہر والا لگائے یا گھر والا، ٹیچر لگائے یا قاری صاحب، رشتہ دار لگائے یا خونی رشتہ دار، فوراً اپنی ماں کو بتاؤ۔ بس اتنی سی آگاہی کو ابتدائی سیکس ایجوکیشن کہتے ہیں، جو بچوں کو جنسی درندوں سے محفوظ رکھنے میں بڑی مدد دیتی ہے، اور ماں کو بھی بغیر ڈرے اس پر فوری ایکشن لینا چاہیے، چاہے وہ اس کا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ تو اس سے پہلے کہ آپ کے بچوں کو درندے اپنے طور پر آگاہی دیں، آپ انہیں آگاہی دیں۔ ماں باضد تھی کہ گھر کو گروی رکھ کے اس کے شوہر کا علاج کروا لیں، مگر خود غرض بیٹا کہتا تھا کہ ابے کی عمر گزر چکی ہے، اس نے اب بچنا نہیں ہے، اس کی خاطر گھر کو گروی رکھ کے میں اپنی آنے والی نسل کا نقصان نہیں کر سکتا۔ ماں آنسو بہاتے ہوئے کہتی تھی اگر میرے سر کا تاج سلامت رہ جائے تو گھر اللہ تعالیٰ اور دے دے گا۔ بیٹا اپنی ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر بجائے ماں پر ترس کھانے کے الٹا ماں کے بہتے آنسو دیکھ کر کہتا تھا کہ اگر رونے سے ابے کی زندگی بچ سکتی ہے تو ساتھ اپنی بیٹی کو بھی بٹھا لو۔ میرے پاس اس نیم مردہ وجود پر بہانے کے لیے آنسو نہیں ہے، نہ جانے مجھے اور زندگی کتنا رلائے گی۔ بیٹے کی خود غرضی کی انتہا دیکھ کر ماں چپ چاپ اٹھ کر اندر چلی جاتی تھی۔ جب شوہر کے دن رات مسلسل تکلیف میں گزرنے لگے، ایک پل کا بھی چین نہ رہا اور وہ ہر وقت تکلیف سے کرہتا رہتا، تو مجبوراً اماں نے اپنی بیٹی کی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی بیٹی سے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے متعلق مشورہ کیا۔ تو بیٹی نے سر جھکاتے ہوئے کہا کہ ماں اگر میری قربانی سے میرا باپ بچ جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ ماں نے بیٹی کو اپنے سینے سے لگا لیا اور رونے لگی۔ ساری رات باپ درد سے کرہتا رہا اور بیٹی اپنی سابقہ روٹین کی طرح باپ کے قدموں میں بیٹھی باپ کے پیروں کی تلیاں مل کر سلاتی رہی، مگر باپ کے دونوں گردے ختم تھے۔ پاؤں کی تلیاں مل کر سلانے سے کہاں آرام آنا تھا، جبکہ باپ جانتا تھا کہ اس کو تکلیف میں دیکھ کر اس کی بیٹی سے برداشت نہیں ہو پاتا۔ جہاں تک ممکن ہوتا وہ اپنے درد پر قابو پائے رکھتا، مگر جب درد کی انتہا ہو جاتی تو اس کے منہ سے کرا نکل ہی جاتی تھی۔ باپ کے منہ سے نکلنے والی ہر کرا کے بدلے بیٹی کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی تعداد میں تیزی آ جاتی تھی۔ ماں کے کہنے پر اپنی زندگی کی قربانی دینے کے لیے بیٹی تیار ہو چکی تھی، اس لیے باپ کی ہر آہ کے بدلے وہ باپ کے پاؤں کی تلیاں چوم کر تسلی دیتی تھی کہ بس بابا آج کی رات ہے، انشاءاللہ صبح آپ کو ہسپتال داخل کروا دیں گے۔ باپ اپنی آنکھوں میں ڈیروں محبت بھر کر اپنی بیٹی کو دیکھتا تھا، مگر شدید ترین تکلیف کی وجہ سے منہ سے نہیں بول پاتا تھا۔ شاید باپ یہ پوچھنا چاہتا تھا
کہ میرے گھر میں تو میرے کفن کے پیسے بھی نہیں ہیں، میری بیٹی مجھے علاج کے لیے ہسپتال کہاں سے داخل کروائے گی؟ ماں نے ایک شخص کے ساتھ پہلے سے سود پر پیسے لینے کے لیے بات کر رکھی تھی۔ اس شخص کے 2 مطالبے تھے، جن میں سے ایک کا پورا کرنا ضروری تھا۔ یا تو وہ گھر گروی رکھنے کا کہتا تھا، بصورت دیگر وہ کہتا تھا کہ اپنی جوان سالہ بیٹی مجھے نکاح میں دے دو، اور ساتھ حلف دو کہ پھر کبھی تم لوگ طلاق کا مطالبہ نہیں کرو گے، اور حلف مجھے کچھ معزز لوگوں کے سامنے چاہیے۔ جب ماں باپ کا لاڈلا بیٹا گھر گروی رکھنے کے لیے راضی نہ ہوا، وہ اپنے شوہر کو اپنے سامنے یوں تڑپتا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کے سامنے سود پر قرض لینے کی شرط رکھی۔ بیٹی نے اپنے باپ کی خاطر قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا اور سود کا کاروبار کرنے والے اس شخص کے نکاح میں جانے کے لیے راضی ہو گئی۔ یوں اس کے باپ کو سود پر رقم لے کر ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ گردوں کے ٹرانسپلانٹ کا فیصلہ ہوا۔ اب گردے خریدنے کی سکت کوئی نہیں رکھتے تھے، لہٰذا ہسپتال میں باپ چند ہفتے سکون آور ادویات کے زیر اثر زندہ رہا اور پھر اس دار فانی سے کوچ کر گیا۔ بیٹی کی قربانی اپنے باپ کی زندگی تو نہ بچا سکی، مگر اس کی قربانی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، جو باپ کے حکم پر قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ ورنہ آج کے دور میں جتنی قربانی بیٹی والدین کے لیے دیتی ہے، اتنی کبھی بھی بیٹا نہیں دے سکتا۔ باپ کی موت کے بعد جلد ہی وہ لڑکی سودی کاروبار کرنے والے شخص کے نکاح میں آ گئی، جو 3 سال تک کم سن کلی کو نوچتا رہا۔ اگر لڑکی اسے رحم کی بھیک مانگتی تھی یا کسی دن حق و زیت ادا کرنے سے انکار کرتی تھی، تو وہ شخص شیطانی روپ دھار کر نہ صرف اسے زبردستی حق و زیت ادا کرواتا تھا، بلکہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر اسے جانوروں کی طرح مارتا بھی تھا۔ کئی بار شوہر کے تشدد کی وجہ سے وہ گھنٹوں بے ہوش رہتی تھی، مگر اس کے باوجود اس کی زبان پر بھی کوئی شکایت نہیں آتی تھی۔ اپنے باپ کے چند دنوں کے سکون کی خاطر اس نے اپنی زندگی کا سکون بیچ ڈالا تھا، اور آج بھی اپنے اس فیصلے پر وہ مطمئن تھی۔ کچھ عرصہ قبل سودی کاروبار کرنے والے اس کے شوہر نے جوئے میں کثیر رقم ہار دی اور رقم کے بدلے جیتنے والے جواری کو اپنی بیوی پیش کر دی، کیونکہ وہ جانتا تھا اگر یہ انکار بھی کرے گی تو وہ زبردستی اسے جواری کے حوالے کر دے گا۔ لڑکی کے بھائی کو اپنی بہن سے کوئی غرض نہ تھی، اور بوڑھی ماں کا اس شخص کو کوئی ڈر نہیں تھا، کیونکہ جو شخص سودی کاروبار کر کے خدا سے جنگ مول لے چکا تھا، اسے ایک بیوہ عورت یتیم بچی کا کوئی خوف نہیں تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو زبردستی جواری کے حوالے کر دیا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ زندہ یا مردہ یہ ہر حال میں اب تمہاری ہے، اس کا والی وارث میں ہوں، میں اس کو اب تمہارے سپرد کر رہا ہوں، تم جیسے چاہو اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہو۔ سامنے والا جواری بھی درندہ ہی تھا، وہ بھی انسانی روپ میں چھپا ہوا شیطان تھا۔ اس نے پہلی ہی رات لڑکی سے جنسی ہوس مٹانے کی کوشش کی تھی اور لڑکی کے انکار پر اسے چارپائی کے ساتھ باندھ کر بیلٹ اور ڈنڈوں کی مدد سے مار مار کر جان سے ہی مار دیا تھا۔ مردہ حالت میں 3 دن تک لڑکی بندی رہی تھی۔ 3 دن بعد جب اس کی لاش سے تفن اٹھنے لگا تو لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے آ کر لڑکی کی لاش کو قانونی کارروائی کے بعد پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی اس کے ورثاء کو ڈھونڈا۔ پوسٹ مارٹم کے بعد لڑکی کی لاش جب اس کی ماں کے حوالے کی گئی تو اپنی بیٹی کا زخم وجود مردہ حالت میں چارپائی پر پڑا دیکھ کر دماغی توازن کھو بیٹھی۔ لڑکی کا بھائی جو پیسے کا پجاری تھا، زندہ بہن کی تو اس نے کبھی خبر نہ لی تھی، مگر جب اس کی بہن مر گئی اور پولیس کیس بن گیا تو اس کو یقین تھا کہ دونوں جواریوں سے وہ جیب گرم کر لے گا، اس لیے وہ بہن کے کیس کا مدعی بن گیا۔ یوں وہ دونوں ظالم ایک بار قانون کے کٹہرے میں آئے، مگر لالچی بھائی نے اپنی مردہ بہن کے وجود کا بھی سودا کر دیا، پیسے لے کر ان کو معاف کر دیا اور اپنی پاگل ماں کو گھر سے نکال باہر کیا۔ اس کی ماں آج بھی ننگے پیروں سڑکوں کی خاک چھانتی رہتی ہے، ریڑھی بانوں اور ہوٹل والوں سے مانگ کر کھانا کھاتی ہے۔ جب بھی اس کے اندر کی ممتا جاگتی ہے تو سامنے سے گزرنے والی ہر لڑکی کو اپنی بیٹی کا نام لے کر پکارتی ہے اور اسے سینے سے لگانے کے لیے اس کی طرف بڑھتی ہے۔ کچھ حساس دل لڑکیاں تو اسے ماں کہہ کر اس کی ممتا کو سکون بخش دیتی ہیں، مگر زیادہ تر لڑکیاں اس کے حلیے سے ڈر کر بھاگ جاتی ہیں، اور وہ عورت وہیں بیٹھ کر رونے لگتی ہے، روتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو بچانے کی خاطر
اپنی بیٹی کو قربان کر دیا، مگر اب نہ میرے پاس شوہر رہا نہ میری بیٹی۔ کاش خدا نے مجھے بیٹے کی جگہ دوسری بیٹی ہی دی ہوتی تو آج میں گلیوں میں یوں خاک نہ چھان رہی ہوتی۔ اللہ اکبر، سچ میں بیٹیاں رب کی رحمت ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔